سب سے اچھا تحفہ۔ جنگل میں خوب چہل پہل تھی، ہر کوئی تیزی میں تھا، سب جانور کسی نہ کسی طرح کی تیاری میں مصروف تھے، ہر کوئی رنگ برنگ خوشنما کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ دراصل آج چنو بھالو کی سالگرہ تھی۔ اس کے ابو نے جنگل کے سارے جانوروں کو اپنے بیٹے کی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ ہر کسی نے چنو کے لیے تحفے تیار کیے ہوئے تھے اور خوبصورت گفٹ ریپس میں لپٹے ڈبوں کا ایک ڈھیر چنو تک پہنچنے کا منتظر تھا۔ بھالو میاں نے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ سارے گھر میں جھنڈیاں لہرا رہی تھیں اور چھت سے غبارے لٹک رہے تھے۔ گھر کے بڑے کمرے میں جہاں سالگرہ کی تقریب ہونا تھی، اس کی ایک دیوار پر چمکتے ہوئے رنگوں میں سالگرہ مبارک چنو لکھا ہوا تھا۔ بھالو نے مہمان کے لیے کیک کے علاوہ رات کے کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مہمانوں کے سروں پر سجانے کے لیے سالگرہ مبارک کی ٹوپیاں بھی موجود تھیں۔ شام کے قریب آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بھالو اور اس کی بیگم دروازے پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے اور وہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کچھ جانور ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ارے جلدی کرو، ایک تو تمہارے بناؤ سنگھار ہی ختم نہیں ہوتے، یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے دیر ہو جائے۔ خرگوش نے خرگوشنی سے کہا، میں کہاں دیر لگاتی ہوں، آپ ہی آج دیر سے آئے ہیں اور تحفہ بھی دیر سے لائے ہیں۔ اب تحفے کو تیار کر کے ہی تو میں نے تیار ہونا تھا۔ خرگوشنی نے آئینے کے سامنے سے لپسٹک لگاتے ہوئے کہا، بیگم اور کتنی دیر لگے گی، تمہاری تو تیاری ہی مکمل نہیں ہوتی۔ طوطے نے اپنا ٹائی درست کرتے ہوئے کہا، ارے میں تو تیار ہوں، اب تو بس موقع ملنا چاہیے بات بنانے کا۔ طوطی نے تنک کر جواب دیا، بیگم جلدی کرو، سب مہمان پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، 7 بجے کا وقت ہے، 6:30 بج چکے ہیں، پہنچتے وقت لگے گا۔ اسکوٹر کی طبیعت بھی آج کل کچھ ٹھیک نہیں۔ چوہا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، آ رہی ہوں، بس 2 منٹ۔ چوہیا بیگم بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ سب جانور پہنچ چکے تھے، مہمانوں میں ٹوپیاں تقسیم کی گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف سالگرہ مبارک کے الفاظ لہراتے ہوئے نظر آنے لگے۔ سب ہی خوش تھے، آپس میں خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ بھالو اور اس کی بیگم مہمانوں سے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھالو نے کوٹ پتلون زیب تن کر رکھے تھے، جبکہ اس کی بیگم نے سرخ ساڑی باندھ رکھی تھی۔ چنو لال نیکر اور پیلی شرٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا اور ہنس ہنس کر اپنے ہمجولیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب مہمانوں کو بڑے کمرے میں بلایا گیا۔ کیک پر 5 کے عدد کی شکل میں ڈھلی موم بتی لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ چنو آج 5 سال کا ہو گیا۔ چنو نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی اور کیک کاٹ دیا۔ سب نے خوب تالیاں بجائیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے اور مل کر یہ گانا گانے لگے، جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے، سالگرہ کا دن آیا ہے، چنو سالگرہ کا دن آیا ہے۔ چنو کو بے شمار تحفے ملے، وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ سب مہمانوں کو کیک کھلایا گیا۔ اس کے بعد رات کا کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد خواتین علیحدہ کمرے میں جا بیٹھیں۔ ہر کوئی بھالو بیگم کی ساڑی اور اس کے انتظام و انصرام کی تعریف کر رہا تھا۔ بھالو بیگم بھی بڑی اترائی سی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ بچے علیحدہ کمرے میں چلے گئے، مرد علیحدہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ ارے بھئی، الیکشن قریب آ رہے ہیں، کیا خیال ہے کون سی پارٹی جیتے گی؟ مجھے تو ببلو بندر کی پارٹی کے جیتنے کا کافی امکانات نظر آ رہے ہیں، ہرن نے کہا، لیکن شامو گدھے کی پارٹی بھی کافی محنت کر رہی ہے، انہوں نے اپنے علاقے میں کافی کام کیے ہیں، میرے خیال میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا، میجر ہاتھی نے اپنی رائے اظہار کیا۔ ارے بھئی، جو کوئی بھی جیتے ہمارے لیے اچھا حکمران ثابت ہو، مہنگائی کم کرے، بے روزگاری کا خاتمہ کرے، گیدڑ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ادھر خواتین میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
تم یہ سوٹ کہاں سے لیا؟ بہت خوبصورت ہے، تم پر خوب جچ رہا ہے۔ بیگم کبوتری نے بیگم طوطی سے کہا، یہ سوٹ میرے میاں شہر سے لائے تھے، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے یہاں کے سوٹ بالکل پسند نہیں۔ بیگم طوطی نے اتراتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے یہ تو بتائیے۔ بھالو بیگم نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، بلا تکلف بتائیے گا۔ نہیں نہیں بیگم بھالو، آپ نے تو بہت ہی تکلف دعوت کا اہتمام کیا، کھانا بہت لذیذ تھا۔ کہ جواب نہیں، بیگم پانڈا نے کہا، آئیے نا کچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھیے۔ ہتھنی نے کہا، ابھی تھوڑی سے کام اور ہے، میں وہ نپٹا کر آتی ہوں۔ بیگم بھالو نے ان سے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف مردوں میں بھی بات ابھی الیکشن سے جنگل کے مسائل پر آ گئی تھی۔ بادشاہ شیر نے الو کو خاموش پایا تو بولا، الو میاں آپ آج بڑے چپ چاپ ہیں۔ الو نے چونک کر شیر کی طرف دیکھا، مسکرایا اور بولا، ہاں میں کچھ سوچ رہا تھا زیبرے نے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کی کیا سوچ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جنگل میں اور مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ بچوں کی تعلیم کا بھی ہے۔ کوئی بھی بھالو میاں تم نے چنو کے بارے میں کیا سوچا؟ الو نے بھالو سے سوال کیا۔ کچھ نہیں جی، ابھی تو کچھ نہیں سوچا، مگر ارادہ ہے کہ کچھ سالوں بعد اسے بھی اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے کام پر لگا لوں گا۔ بھالو نے جواب دیا، مگر بچوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ الو نے سب جانوروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عقاب نے الو کی تائید کرتے ہوئے کہا، سردیوں میں جب میں دوسرے جنگل میں گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ سب چھوٹے بچوں کی تعلیم لازمی تھی۔ ہر بچہ اسکول جاتا تھا، اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر ادب و آداب بھی سکھائے جاتے تھے اور بڑے ہو کر جنگل کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ مگر کرنا تو کام ہی ہے نا، تعلیم حاصل کر کے بھی مچھلیاں ہی پکڑنی ہیں، پھر تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ بھالو نے کہا، تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے، معاملات کو حل کرنے کے طریقوں سے آگاہ کرتی ہے، دنیا بھر کی معلومات دیتی ہے۔ الو نے کہا، ہمارے جنگل میں ابھی صرف ایک اسکول ہے، میری رائے ہے کہ ہمارے جنگل میں اور بھی اسکول ہوں جہاں ہمارے بچے پڑھیں لکھیں اور علم حاصل کریں۔ کیوں شیر بادشاہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ الو نے شیر بادشاہ سے رائے پوچھی۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی رائے درست ہے، ہمارے بچے پڑھیں گے تو صرف ان کا ہی نہیں پورے جنگل کا فائدہ ہوگا۔ شیر نے تائید کی، باقی ساتھیوں کا کیا خیال ہے؟ الو نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں منظور ہے، جنگل میں اور بھی اسکول ہونے چاہئیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اسکول کے ساتھ ساتھ تفریح کے لیے ایک باغ بھی ہونا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے، اس سے جسمانی صحت کی حفاظت ہوتی ہے اور ذہن بھی چست رہتا ہے۔ جس جنگل کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں بچوں کے لیے خصوصی طور پر ایک ایسا باغ بنایا گیا تھا۔ عقاب نے مزید وضاحت کر دی، ٹھیک کہا آپ نے، الو نے کہا، تو یہ طے ہوا کہ ہمارے جنگل میں اسکول بنائے جائیں گے اور ایک تفریح باغ بھی تیار کیا جائے گا، ہم کل سے ہی اس پر کام شروع کر دیں گے۔ الو نے سب ساتھیوں سے کہا۔ سب نے اس کی تائید کر دی۔ اگلے دن سے اسکول اور باغ کی تعمیر کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ جنگل کے سب جانوروں نے اس کام میں حصہ لیا، اسکول بن گئے، ساتھ ہی ایک تفریح باغ بھی تیار ہو گیا جس میں جھولے لگائے گئے، فوارے نصب کیے گئے اور کھیل کود کے لیے دیگر سامان فراہم کیے گئے۔ اب چنو اور جنگل کے سب بچے صبح اسکول جاتے اور دوپہر کو واپس گھر آ کر آرام کرتے اور شام کو باغ میں جا کر کھیلتے۔ چنو کی سالگرہ کے نتیجے میں جنگل کے سب بچوں کو سب سے اچھا تحفہ مل گیا۔